مسلمان ہے ہی نہیں. اگر ہم ذرا اس چیز پہ غور کریں کہ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں اور اس کی واقعاً اس کے نقصانات جو بھی یعنی داڑھی منڈواتے ہیں ان کے نقصانات ان کو پتہ چل جائے نا وہ کبھی داڑھی منڈوائے نہیں, بنائے ضرور منڈوائے نہیں. کیونکہ چوتھا امام فرماتا ہے امام زین العابدین علیہ السلام, کیونکہ یہی وقت ہوتا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کا, یہی وقت ہوتا ہے. ویسے تو ماشاءاللہ باقی دنوں میں تو ہم ایک دوسرے کو جانتے تک نہیں ہیں, تو ایک موقع مل جاتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں حق کی بات آپ لوگوں تک پہنچ سکے. ویسے کہتے کیا ہیں دیکھیں ذرا, کبھی غور کیا ہے ہم نے کہ اس کے نقصانات کیا ہیں. چوتھا امام فرماتا ہے جب مجھے داڑھی منڈوانے والے پر نظر پڑ جاتی ہے تو مجھے وقت کا یزید نظر آ جاتا ہے. اب خود اندازہ کریں کون کہے گا کہ میں یزیدی بنوں, کون کہے گا؟ کوئی بھی نہیں کہے گا. اگر حسینی ہوگا تو وہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ مجھ میں یزیدی صفات پائی جائیں. اور ہر ماشاءاللہ چاہے عید الفطر ہو چاہے عید الاضحیٰ ہو, لیکن یہ میں بات یہاں پر کر کے جاتا ہوں تاکہ مجھ سے ذمہ داری ہٹ جائے, باقی آپ جانو آپ کا کام جانے, یہی ہے. اور عید الاضحیٰ کا اصل مقصد اللہ نے یہ عید الاضحیٰ کیوں قرار دی, اس کا مقصد کیا تھا؟ اللہ اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے. وہ کسی بھی صورت میں امتحان لے سکتا ہے. آج کے دور میں جو غریب ہیں, ایسے نہیں ہے کہ جو میں یوں کہوں کہ صرف امینوں پر ہی, امینوں سے ہی اللہ امتحان لیتا ہو, نہیں, غریبوں سے بھی اللہ امتحان لیتا ہے. وہ کس طرح, جس طرح میں نے سورۃ عنکبوت میں ہر جگہ جو ہے نا میں نے آیت کی تلاوت بھی کی ہے, احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ ہم نے صرف اقرار کر دیا کہ ہم ایمان لائے, ہم مومن ہو گئے اور یہ آزمائے نہ جائیں گے. یہ قرآن کی آیت ہے, سورۃ عنکبوت کی دوسری آیت. اللہ فرما رہا ہے اگر ایمان کا دعویٰ کیا ہے تو میں امتحان ضرور لوں گا. پروردگار امتحان کیوں لے گا؟ وجہ کیا ہے امتحان کی؟ پروردگار فرماتے ہیں وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلِيَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ, تاکہ میں جان سکوں یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں, میں جان سکوں ان میں سے سچے مومن کون ہیں اور جھوٹے مومن کون ہیں. پتہ تو چل سکے نا. دعوے دار تو بہت زیادہ ہوتے ہیں, بہت زیادہ. ہم دعویٰ کرتے ہیں ماشاءاللہ ہم سے بڑھ کر کوئی مومن ہے ہی نہیں. بالخصوص ہم ایام مائے محرم کے ایام میں ہم بہت زیادہ نظر آتے ہیں, لیکن ان کے علاوہ ماشاءاللہ ملتے نہیں. اور مومن کی سب سے بڑی خاصیت میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں ہر بار یہی بتائی ہے کہ مومن کی, مولا کائنات کی نظر میں مومن کی خاصیت یہ ہے وہ مصلی سے اتنی محبت کرے گا جس طرح دودھ پینے والا بچہ اپنی ماں کی گود سے محبت کرتا ہے. مومن کی خاصیت میں تھے. اور اگر ہم اپنی گریبان میں جھانکیں, کیا یہ خاصیت ہمیں پائی جاتی ہے؟ ہم جب مصلی پہ آ جاتے ہیں, جیسے ماشاءاللہ مصلی جو ہے نا کانٹوں کا بنا ہوا ہے, مصلی پر بچھو بیٹھے ہوئے ہیں, کاٹنا شروع کر دیتے ہیں, پر فوراً نماز پڑھی فوراً اٹھ جاؤ. ادا کہ مولا کا فرمان ہے اگر ہم امام علی علیہ السلام کے ماننے والے ہیں تو مصلی سے اسی طرح محبت ہونی چاہیے جس طرح معصومین کی تھی, اس طرح محبت کرنی چاہیے ہمیں. پہلا واقعاً اگر ہم اطاعت گزار ہیں مولا کے تو ہمیں ان کے فرمان کی لاج رکھنی چاہیے, بلکہ ان کے فرمان پر ہمیں اپنی جان بھی قربان کرنی چاہیے. لیکن ہم کرتے کیا ہیں؟ کبھی ہم نے غور کیا ہے, اپنی گریبان میں جھانکا ہے, کبھی یہ سوچا ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا جو کیا اس کا مقصد کیا تھا؟ ایسے تو نہیں پیدا کیا بس میں نے انسان بنایا. اور یہ بھی یاد رکھیں, میں ہر بار یہ بھی مثال دیتا ہوں کہ صرف 2 آنکھیں 2 کان 2 ہاتھ 2 پیر رکھنے سے انسان نہیں ہوتا. اگر 2 ہاتھ 2 آنکھیں 2 کان 1 منہ 1 ناک اور 2 پیر رکھنے سے کوئی انسان ہوتا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نہیں کہتا کہ ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے, نہیں کہتا. تو یعنی وہ خصوصیت جو انسانیت میں پائی جاتی ہے وہ ائمہ معصومین میں ہمیں بتایا ہے کہ تجھے حلال اور حرام کی تمیز ہونی چاہیے, کیا چیز حلال ہے میرے لیے کیا چیز حرام ہے میرے لیے.
اور ان کے ساتھ ساتھ اتنا تو ہونا چاہیے، حلال اور حرام کے بعد اتنا تو ہونا چاہیے کہ ہم واجبات کے پابند ہو سکیں۔ زیادہ اللہ نے عبادت بھی پسند نہیں کی کہ تم سارا دن میرے در پر جھکے رہو، نماز پڑھتے رہو، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کرنا۔ کیا ہے ٹوٹل سارے دن میں 17 رکعت نماز ہیں، 17 زیادہ نہیں ہیں، واجب نمازیں جو ہیں وہ 17 رکعت ہیں، زیادہ نہیں ہیں۔ اہل تسنن کے پاس صرف یعنی جو ہے نا عشاء کی نماز 17 رکعتیں ہیں، ہمارے پاس سارے دن کی 17 رکعتیں ہیں، وہ چھوڑتے نہیں ہیں، ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ کیسے مومن ہیں اور مومن کہلواتے ہیں ماشاءاللہ سے۔ اور بات یہ یاد رکھیں، اگر واقعی حسینی کہلوانا چاہتے ہیں تو حسینیت کی خوشبو اپنے اندر پیدا کریں۔ جب حسینیت کی خوشبو ہمارے اندر پیدا ہوگی نا، پھر ہمیں دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ ہم حسینی ہیں، پھر دعویٰ کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ دنیا والے فخر سے کہیں گے۔ جب آپ گھر سے باہر نکلیں گے، آپ کے جسم سے، آپ کے لباس سے حسینیت کی جب خوشبو لوگوں کے جو ہے نا ناکوں تک پہنچے گی، ناک تک جب پہنچی نا، وہ دنیا والے یہی کہیں گے یہ دیکھو جا رہا ہے اصلی حسینی، کردار حسینی اپنائیں، اس کے علاوہ کوئی بھی ہماری کامیابی کا ذریعہ نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکر وخلق اشیاء ناطقۃ